السلام علیکم حاضرین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں آپ تمام حضرات سامعین کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ سے چند باتیں تمام حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات بغور سماعت کریں. ایام جوانی کا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قدم رکھا تو آپ کفار مکہ کے حالات کو دیکھ کر بڑے ہی پریشان ہوا کرتے تھے اور انہیں ہمیشہ برائی سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور ان کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اچھے نہ لگے تو وہ تنہائی اختیار کرنے لگے اور آپ رب کی عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے. ایام جوانی میں آپ کے رہنے کا طریقہ، آپ کے اخلاق اس قدر پاکیزہ تھے کہ صداقت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے آپ حامل تھے. نوجوان آپ کو کھیل کود، لہو و لعب کی طرف بلاتے مگر آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ جاتے. قریش آپ کی صداقت کو، امانت کو دیکھ کر، صداقت و امانت کو دیکھ کر آپ کو امین کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قریش کی بہت ہی مالدار خاتونوں میں جن کی گنتی آتی تھی، وہ پاکیزہ عورت ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ تجارتی سفر کے لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام میسرہ تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہ جب سفر سے تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بادل بھی سایہ کرتے تھے اور آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے. یہ سارے باتیں، حیرت انگیز باتیں دیکھ کر آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رغبت کیا اور آپ اس کے بعد آپ کا غلام جب گھر آیا تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں وہی عجیب و غریب واقعات کو آپ کے سامنے رکھا. تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی اور بھی
بیٹھ گئی تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کی۔ جناب ابو طالب کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ سارے معاملات طے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی طرف سے ان کے بھائی، ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل تھے، جو سابقہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس کے بعد جب جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا، اور بہت سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے عادات کو بیان کیا، ان کی تعریف و توصیف کی۔ اس کے بعد یہ نکاح منعقد ہوا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر ایسا معاملہ ہوا کہ کفار خانہ کعبہ کی دیوار قحط سالی کی وجہ سے، طوفان اور بارش کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر کام شروع ہو گیا۔ تعمیری کام مکمل ہو گیا اور وہاں تک جا پہنچا جہاں حجر اسود رکھا جائے۔ اس کے بعد قریش کے ہر قبیلے میں اختلاف ہو گیا، سب نے چاہا کہ میں اس پتھر کو، اس حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھوں، اور اس طرح قریش میں اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ تلوار نکلنے کی بات آ گئی۔ تو اس کے بعد قریش نے یہ ارادہ کیا کہ اگر ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے تو کام مکمل ہو ہی نہیں پائے گا، اور ہم میں سے کوئی اس کو اس کے جگہ پر نہیں رکھ پائے گا۔ اس کے بعد سب نے یہ ارادہ کیا کہ کل خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے حاضر ہوگا اسی کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کل سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد جب قریش نے آپ کو دیکھا تو قریش بہت خوش ہوئے اور آپ کی حاضری پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور کہا کہ یہ تو صدیق و امین ہے، صادق و امین ہے، ان کا فیصلہ، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ضرور اس کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد قریش نے سارے معاملے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھے، خدمت میں رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے، اور اس چادر کو قبائل قریش کے ایک ایک فرد پکڑ کر اس جگہ لے چلے جہاں حجر اسود نصب ہے۔ تو اس طرح سارے قبائل کی شرکت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہر آدمی مجھ کو اپنی طرف سے وکیل بنے، اس لیے کہ وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوتا ہے۔ اس طرح حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا شرف ہر ایک کو حاصل ہو جائے گا۔ قریش نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو بدل و جاں قبول کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا۔ ایسے ہی جب اعلان نبوت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں تک کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے، اور مدتیں کئی دنیں بیت جاتے اور آپ گھر تشریف نہ لاتے، اور غار حرا میں رب کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایسے ہی ایک دن آپ رب کی عبادت میں مشغول تھے کہ رب کا فرشتہ حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سے کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو معانقہ کیا اور پھر فرمایا کہ اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد
حضرت جبریل نے پھر معانقہ کیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور آپ نے معلم یعلم تک کی تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بہت بڑی تکلیف ہوئی۔ وحی کے یہ کلمات یاد کر کے آپ گھر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنے جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کے خیر خواہ ہیں۔ پھر اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور وہاں آپ نے ساری باتیں بیان فرمائی۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی نے بیان کیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور میں اس وقت کے لیے میں اگر اس وقت زندہ ہوتا تو ضرور آپ کا ساتھ دیتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میرے امتی مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کسی نے اللہ کے وحدانیت کی تبلیغ کی تو اس کے مخالفین جو تھے اس کو اس جگہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور سورہ اقرا، سورہ علق نازل ہوئی، کی چند آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ بن نوفل اپنے چچیرے بھائی کے ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک دن خواب میں ورقہ بن نوفل کو ایک سفید لباس میں اوڑھے ہوئے دیکھا، اور اگر ان کی نجات نہ ہوتی اور وہ مسلمانوں میں شمار نہ ہوتے تو سفید کپڑے میں ملبوس نظر نہ آتے۔ اس طرح ان کے مسلمان ہونے کی تصدیق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مردوں میں سب سے پہلے آئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے آئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، انہا نے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے، اس کے بعد غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد روز بروز حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اعلان نبوت میں جو کارنامے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے، ان کے چند حالات میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے یہ حکم آیا، فرمایا فاصدع بما تؤمر، یعنی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو علی اعلان بیان کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت اسلام کی دینا شروع کر دیا، اور بت پرستی کی برملا مذمت بیان کرنی شروع کر دی۔ جب کفار نے بتوں کی مذمت سنی تو مسلمانوں کی جانیں دشمن ہو گئے اور انہیں ایذا دینے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے،
امیہ انہیں بڑی تکلیف دیا کرتا تھا۔ دوپہر میں گرم ریت میں پتھر پیٹ پر پتھر باندھ کر انہیں لٹا دیتا اور کہتا کہ تم توحید تم نے جو کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو، مگر قربان جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کہ وہ اتنی پریشانیوں کے بعد بھی احد احد کا ذکر کرتے اور شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب ہوش آتا تب بھی ان کے زبان پر احد احد کا ذکر ہوتا ہے، یعنی وہ خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے امیہ سے ایک غلام اور بھاری رقم کے عوض خرید لیا اور اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدمت رسول میں ہی میں رہوں گا، آپ اس کی شرط لگائیں یا نہ لگائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے جتنا نفع مجھے دیا ہے اتنا نفع کسی کی مال نے نہیں دیا۔ اور اسی موقع پر پروردگار عالم نے سورہ واللیل میں نازل فرمائی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زیادہ تعریف و توصیف مذکور ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتقا فرمایا، اتقا یعنی بہت بڑا پرہیزگار۔ جس طرح سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رضامند کرنے کا اس طرح وعدہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ کے طفیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ واللیل میں وعدہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی اللہ ہم قریب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ علماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر سورہ واللیل سے لطیف الاستدلال کیا کہ اس طور پر کہ اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے تم میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ اور اسی آیت میں اتقا سے مراد ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ حاصل ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت میں خدا تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس امت میں افضل و اکرم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے قریبیوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، قریش کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو اس کے بعد قریش نے بیک زبان ہو کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، تو بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ڈرو اس عذاب سے
جس جس کا مالک میرا رب ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ سن کر ابو لہب جو تھا اس نے کہا کہ تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، اس نے کہا کہ تمہارا پورا دن خراب ہو کہ تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا۔ جب اس کی یہ بات سنی تو سارے لوگ منتشر ہو گئے، سارے لوگ چلے گئے وہاں سے، اور اسی موقع سے سورۃ تبت یدا نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی اور اس کی بیوی کے مذمت میں فرمایا، اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا حمالۃ الحطب کو جہنمی فرمایا، یعنی حمالۃ الحطب کا معنی ہے کہ ایندھن ڈھونے والی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے سر پر جنگل سے لکڑی اکٹھا کر لاتی، اور اس وجہ سے اس کا لقب حمالۃ الحطب پڑ گیا۔ ابو لہب کی طرح وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی اور ایذا رسانی کے لیے آپ کی راہ میں کانٹے ڈال دیا کرتی۔ سورۃ تبت یدا کے نزول کے بعد وہ ایک دن ہاتھ میں پتھر لے کر مسجد حرام میں داخل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا اور کہا کہ ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری ہجو کی، یعنی میری برائی کی، سن لو کہ اگر میں انہیں یہاں پا جاتی تو یہ پتھر ان کے سر پر دے مارتی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ واپس چلی آئی۔ زوجہ ابو لہب کا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھنا یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ابو لہب کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھی۔ عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جب ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دونوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو مجھ سے اور تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ دونوں نے بات کے حکم پر عمل کیا اور طلاق دے دی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عتبہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کی بڑی گستاخیاں کی اور بے جا کلمات بکے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ شام کا تجارتی سفر کیا، اس کے ساتھ اس کا لڑکا عتبہ بھی تھا۔ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، ابو لہب نے سنا کہ یہاں شیر بہت ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ابو لہب نے قافلہ کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا خوف ہے، اس لیے تم لوگ اس کی تدبیر کرو۔ قافلہ والوں نے قافلہ کے تمام مال و اسباب اکٹھا کیے اور اس کا کر کے اونچا ٹیلا بنا دیا اور عتبہ کو اس پر بٹھا دیا اور قافلہ کے افراد اس کے ارد گرد سوئے۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو چیر پھاڑ کر چلا گیا اور ان کی تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ قافلہ کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف عتبہ پر حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیر بحکم خدا صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا پوری کرنے آئے۔ دیکھیں، آج اور اس سے پہلے بھی جب بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ ہمیشہ سے یہی انجام ہوتا آیا ہے۔ کافروں کا بھی عجیب حال تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات نقش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول الدعا ہے، لیکن وہ عداوت قلبی اور شقاوت ازلی کے سبب ایمان نہ لاتے تھے۔
جب چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تو کفار قریش مسلمانوں کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے. ان کے ایذا رسائی سے مسلمان جب پریشان ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مسلمانوں نے جو پہلی بار ہجرت کیا وہ حبشہ کی جانب تھا. اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ اس سفر میں شامل تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت عثمان کو نصیب ہوئی. حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا جو نصرانی مذہب کا پابند تھا. اس نے وہاں مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح رکھا. مکہ یہ کفار مکہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ جل بھن اٹھے. انہوں نے نجاشی کے پاس چند افراد کو ہدیہ اور تحفہ دے کر بھیجا وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دیں. ان میں عمر بن عاص بھی تھے. وہ لوگ تحائف لے کر نجاشی کے پاس پہنچے. آنے کا مقصد بیان کیا. نجاشی نے مسلمانوں کو ان کے سامنے بلایا. مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور حرام و حلال میں کچھ فرق نہ کرتے تھے. ہم جہالت میں گھرے ہوئے تھے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں اپنا ایک نبی بھیجا جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس نے اپنا مبارک کلام ان پر نازل فرمایا اور انہیں اولین و آخرین کا علم عنایت فرمایا. ان کے سبب ہم راہ راست پر آئے اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نجاشی نے کہا کہ جو کلام ان پر اترا ہے اس میں سے کچھ پڑھو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنی شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، تو نجاشی بادشاہ پر کمال رفقت طاری ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی داڑھی تر بتر ہو گئی، اور کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا دونوں کی روشنی ایک ہی روشن دان سے ہے. جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ وہ بخوشی اس ملک میں آرام سے رہ سکتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد جب کفار نے کا اس طرح سے کام نہ چلا تو کفار نے سوچا کہ کوئی اور تدبیر لگائی جائے تاکہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے. تو پھر کفار نے یہ ارادہ کیا اور حکم دیا، نجاشی سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ تم سے غلط اور تم سے منحرف عقیدہ رکھتے ہیں. تو جب نجاشی نے یہ بات سنی تو اسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کو خدا کے بندے اور اس کا رسول مانتے ہیں. اللہ نے ان کو بحکم کن بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی. حضرت نجاشی بادشاہ نے کہا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہی صفت بیان کی گئی ہے جیسے کہ تم نے بیان کی. مبارکبادی ہو تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کے پاس تم آئے ہو، وہ یقیناً پیغمبر ہیں. ان کی تعریف و توصیف انجیل میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی ہے. خدا کی قسم اگر امور سلطنت مجھ سے متعلق نہ ہوتے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کو وضو کراتا. نجاشی نے قریش کو بھیجے ہوئے تحفے واپس کر دیے. قریش کا
وفد محرومی کے ساتھ واپس آیا اور مسلمان خوشی کے ساتھ عیاشی کے ملک میں رہنے لگے۔ اس طرح سے دین کی اشاعت اور تبلیغ ہوئی۔ اب اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ